نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ. ماشاء اللہ یہ معمول ہمارا مہینوں سے چل رہا ہے. نماز پڑھنے کے بعد کچھ ذکر کا معمول رہتا ہے، اس کے بعد چائے پینے کا معمول رہتا ہے، اس کے بعد یہ شروع ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے. میرے تو وہ معلوم بھی نہیں تھا، انہوں نے بتایا نہیں کہ مجھے یہی کرنا ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہ معمول جو مہینوں سے چل رہا تھا وہ آج یہاں بھی قائم رہا. اللہ کا شکر ہے. اور ذہن میں یہ آیت آئی، آیت بلکہ ایک آیت کا ٹکڑا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے. تعلیم اور تربیت کا سلسلہ اخیر تک جاری رکھا اللہ تعالیٰ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا سلسلہ اخیر تک جاری رہا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاندین کی وجہ سے، مخالفین کی وجہ سے نرم ہو جاتے تھے. کیا ہوگا، نا امید سے ہو جاتے تھے، مایوس ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ تسلی بھی دیتا رہتا تھا. اسی میں سے ایک یہ سب دشمن ہیں، یہ تو آپ کی عداوت کریں گے. دشمنوں سے امید ہی کیوں آپ رکھتے ہیں؟ خیر آئی بھی دشمن ہے، دشمنی کو آمادہ ہے، اور کبھی آپ کو شہر سے بچنے کی صحیح نہیں کریں گے، ارادہ بھی نہیں کریں گے. آپ کے سامنے مومنین موجود ہیں، محبین موجود ہیں، مخلصین موجود ہیں. انہیں سے بھی لگائیے، ان سے نا امید ہو جائیے، امید کو منقطع کیجیے. سب امید ان مخلصین کے ساتھ لگائیے اور انہیں کو محنت کیجیے، انہیں کو سدھاریے، انہیں کو سنواریے. آپ کی ذمہ داری صرف اس کی ہے، رہا وہ لوگ ان سے ہم نپٹ لیں گے. مذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کا کام کرتے رہیے. سنیں یا نہ سنیں یہ لوگ، مومنین تو سنیں گے. آپ کے مخلص ہیں، محب ہیں، آپ کے جہاں پسینہ ہے گا یہ خون بہانے کے لیے تیار ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے تھے. کٹھن وقت تھا، سخت وقت تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ تسلی کے مضامین بھی سناتے رہتے تھے. وذکر، آپ تذکیر کیا کیجیے، یاد دہانی. آپ آخرت کی یاد دہانی کرانا ہے، اس میں لگے رہیے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. مومنین کو نفع ہوگا. آپ جو کچھ فرمائیں گے، دل سے اس کو سنیں گے، قدر کریں گے، اس سے تسلی حاصل کیجیے. اگر دشمن ہے تو دوست بھی تو ہے آپ کا. احباب جو حاضرن بعضا کے حاجت ہے. جب احباب حاضر ہے تو دشمنوں کی فکر میں کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تذکیر کیا کیجیے، آخرت کی تذکیر. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. یاد دہانی آپ کا کام ہے. جو لوگ اس کو مان لیں ان کی سعادت ہے، نہیں مانتے تو ان کے لیے جہنم تیار ہے. یہ تمام مومنین کے لیے، مذکرین کے لیے، مبلغین کے لیے اس میں بہت بڑا تسلی کا سامان ہے. اور غور کرنے کا بھی مقام ہے.
غور کرنے کے یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ تذکیر کیا کہ یہ تذکیر کا نفع مومنین کو ہوگا، اس وجہ سے مومنین کو دیکھنا چاہیے کہ اس تذکیر کا نفع ہم پر ہو رہا ہے یا نہیں۔ علامہ شاہ نے بہت بڑے آدمی ہے، تذکیر کا نفع مومنین کو ضرور ہوتا ہے، تو یہ امتحان والی بھی آیت ہے مومنین کے لیے کہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تذکیر کیجیے مومنین کو نفع ہوگا۔ اس وجہ سے تذکیر کے وقت اور واعظ کے وقت بیان کے وقت آدمی کو اپنے دل کی طرف بھی نگاہ رکھنا چاہیے کہ جو تذکیر ہو رہی ہے مجھ کو اس کا نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہے۔ لکھا علامہ شاہرانی نے اپنے ایمان کی جائزہ لینے کے لیے بہترین آیت ہے۔ اگر تذکیر کا نفع ہو رہا ہے، اثر ہو رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے دل میں ایمان ہے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو اپنی خیر بناؤ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ایمان کے بقا کے لیے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لا یزداد کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہم ایسے ایمان کو چاہتے ہیں کہ وہ ارتداد نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ نبی سے بڑھ کے کون عمل کرنے والا ہے آیات پر؟ جو ایمان کی علامت یہ ہوئی کہ تذکر ہو، نفع ہو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اے اللہ میں ایمان کی دعا کرتا ہوں کہ ایمان پر میں ثابت قدم نہ ہوں۔ کتنی بڑی بات۔ اسی طرح آپ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب کچھ ڈر رہتا ہے گناہ کا، ہم لوگ ڈر رہتا ہے کفر کا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں، اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد، اللہ ایسا ایمان چاہتا ہے کہ وہ ارتداد نہ ہو۔ ہم نے خود سنا ایک ارتداد ایمانی ہوتا ہے، ایک ارتداد عملی بھی ہوتا ہے۔ ایک ساتھ داڑھی رکھے ہوئے تھے حضرت کے زمانے میں، دیکھا داڑھی میں بہت مارا، کہا یہ بھی ارتداد عملی ارتداد ہے، داڑھی رکھ کر کے اس کو مٹا دینا، یہ ارتداد عملی ہے، سے بھی بچو۔ ارتداد کوئی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، یہی چھوڑ دیا، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بڑھو آگے، پیچھے نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون زیادہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی خوف زدہ۔ میں نے کہا کہ تعلیم و تربیت سلسلہ آخر تک رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غافل نہیں ہوئے، ہم غافل ہیں اپنی اصلاح سے۔ تھوڑا سا وظیفہ پڑھ لیا، حالات کچھ پیدا ہوئے، غافل ہو گیا، غافل نہ ہو۔ غافل ادھر ہوا نہیں، اسے ادھر ڈسا نہیں، غافل جہاں ہوئے اسے ڈسا۔ یہ سانپ ہے نفس۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لا یزداد کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تین جز کی دعا ہے، لیکن مجھ کو حضرت نے کہا تھا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک رحمتا والی، دونوں کو نہیں کہا، سارے کے حضور کی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک ایمان، کوئی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لا یزداد کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہم شرف کرامت دین دنیا دونوں جگہ چاہتے ہیں، تو خاص طور سے اس جز کو اس کو بدلائے گی پڑھ لو، لیکن اس سے پہلے یہ اللہم انی اسألک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لرزہ و ترسا رہتے تھے، جمعہ کے دن ڈر جاتے تھے، کوئی چیز ایسی علامت آئی کہ ڈر جاتے تھے، ایک طبعی خوف تھا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ایمان کے متعلق یہ فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو ہوا شبہ کو کتنا کرنا چاہیے؟ ایمان کی تجدید جددو ایمان کو بکلمت لا الہ الا اللہ،
ایمان مل گیا ہے تو اس کو باقی رکھنے کی فکر کرو. کوئی مشین مل جاتی ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے پوچھ سکتے گھر میں بیٹھے گے. ایمان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. کہا میرے قلب ابھی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی دور کرنے کے لیے میں استغفار کرتا ہوں. طریق مولانا یہی ہے, طریق خدا یہی ہے. اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. معمولی مشین کی حفاظت کی ضرورت ہے تو ایمان جو اللہ نے دیا ہے اس کی کتنی ضرورت ہے. اسی بنا پر صحابہ کرام فرماتے تھے, بخاری شریف میں بولے اجلس بنا نؤمن ساعۃ, بیٹھے تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں, آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں, نور برسائیں, رخ دلدار کی باتیں کریں. اس کی بھی ضرورت ہے. ماں ہر خالیں فراموش کر دے اللہ حدیث یار کی تکرار میں بھولے. ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہے. وہ صحابہ کا بول ہے اجلس بنا نؤمن ساعۃ, مجلس اس سے ثابت ہے نا اجلس کی لفظ سے کہ مجلس ضروری ہے اصلاح کے لیے. ایک لڑکا تھا, میں جا رہا تھا اپنے مدرسے میں, کہا کہ مولانا آپ کا مجلس ہوتی ہے؟ میں کہا ہاں ہوتی ہے بھائی, ٹربل 8 بجے ہوتی ہے بھائی. تو آیا وہ, کہا کچھ اس کو اجازت ہے مجلس میں پڑھنے کی؟ کیا لڑکا کیسا ہے, وہ شیعہ وہ سمجھتا تھا کہ مجلس ہوتی ہی نہیں سواسیوں کے. میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو مجلس چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے, لوگوں سے کہا مجلس کا نام زندہ رکھو. لوگوں سے کہا میں نے کہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ مجلس ہم ہی لوگ کرتے ہیں, بزرگوں کی مجلس کو زندہ رکھو, دین قائم رہے گا انشاءاللہ. تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں. ہمارے صحابہ کرام ایمان تازہ کرتے تھے. جددوا ایمانکم بکلمہ, تجدید کرو بے ایمان کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے 100 مرتبہ پڑھ جاتے, 10 مرتبہ پڑھتے انشاءاللہ العزیز. اس کلمے کے اندر بڑی تسلی ہے, اس میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے. لا الہ نکالنے کے لیے جتنی چیزیں پریشانیاں دور کرو, الا اللہ سے اس کو سنوار دو, آباد کرو. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق فرمائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام کو فرماتے رہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, درود شریف پڑھ لیا کرو, سبحان اللہ. آیا حدیثوں میں آیا, بخاری کی اپنی حدیث ہے, کلمتان حبیبتان اللہ, 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں. اور کیا حبیبتان ثقیلتان فی میزان, خفیفتان لسانی بھی ہے, زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہے. آخر کوئی بات ہی کہ امام بخاری نے اس حدیث پر ختم کیا, عمل کی طرف ابھارا ہے. یہ 2 کلمے آسان ہیں لیکن اس کا نتیجہ بہت ثمرہ بہت وسیع ہے. میں نے پہلے آیا تھا, میں اس کو بیان کیا تھا کہ بخاری شریف نے جب ختم کیا ہے تو معلوم ہوا کہ معتم بالشان کلمہ ہے, اس کو عمل میں لانا چاہیے. میں نے عورتوں سے کہا کم سے کم اس کو لے کر کے جاؤ تم جامعہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال تذکیر بہت بڑی چیز ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اس بات پہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یاد دلایا کریں آخرت. حضرت مولانا نے کتاب کو ترجمہ کیا دوسرے بات ہمیں, لیکن مولانا کا اس میں دخل تھا. ایثار آخرت عبداللہ ابن مبارک کے مسند ہے, اس کا نام ایثار آخرت ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ ایثار آخرت. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کیا ہوتا ہے ایثار آخرت, نام ہی بہت اچھا ہے ایثار آخرت. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو جزائے خیر دے کہ ایسی ایسی کتابوں کو لکھا انہوں نے, ہمارے لیے آخرت کا سامان ہی کر کے گئے. آخرت کا سامان. عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ بھی مولانا لکھا, اس مقدمے میں غالباً
تشریف لے گئے کسی پانی کے گھاٹ پر، تو وہ لائن لگی تھی پانی کے لیے. حضرت عبداللہ بن مبارک لائن میں لگے پانی کے لیے، جبکہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک دفعہ ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ. لوگوں نے کہا یرحمک اللہ، ڈر گیا بادشاہ کی کوئی کیسا شور ہو گیا، یہ اتنے بڑے لوگ اتنا مانتے. لیکن اپنے نفس کی حقیقت کو کہا کہ عبداللہ ابن مبارک اسی لائق ہے کہ لائن پہ لگے، میرا کوئی درجہ نہیں. تواضع ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو معرفت دی تھی اپنے نفس کی. من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے لگا وہ اپنے رب کو پہچانے. ہمیشہ فکر میں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے نفس کی اصلاح کے فکر میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کر دیا، پار لگا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریقے پر، ان کے سیرت پر رہنے کی توفیق بنائے. تواضع ان کے ساتھ بہرحال مذکر فإن الذکر. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں آپ تذکیر کیا کیجیے، آپ ان دشمنوں کے مخالفوں کے فکر میں نہ پڑیے، کچھ نہیں کر سکتے آپ کا. ہم آپ کے معین ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہ کرتے رہیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. حضرت مولانا نے اپنے کریم الدین کو بہت بےزتی ہوئی جگہ وہاں اس پر بات فرمایا، وہاں علماء آدمی نے اس میں ایک نقطہ بیان کیا، وہ سرانا مجھے. ہم یہ سمجھتے ہیں وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کیا کیجیے، جو سننے والے ان کو ضرور نفع ہوگا. مولانا نے یہ کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، تذکیر کرنے والوں کو بھی اپنی اصلاح کی فکر رکھنی چاہیے. یہاں تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو اپنی اصلاح کی فکر، وہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب ہم مخاطب ہو رہے ہیں تو اپنی اصلاح کی بھی ہم کو فکر رکھنی چاہیے. تذکیر صحیح معنی میں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. وہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی تذکیر کر رہا ہے، آپ اپنے کو دیکھیے کہ آپ اس کا سے لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں. دوسری بات نقطے کی یہ بیان کروائی کہ وہ ذکر کو جس کو تذکیر کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی صلاحیت تذکیر کی ہے یا نہیں ہے. اپنی اصلاح کی فکر بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی اصلاح کی بھی فکر کرے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نبی جب محتاج ہے ان المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المجرم ذمیم، کہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا. نبی تو یہ کہہ رہا ہے، نبی یہ کہہ رہا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے تذکیر کیجیے، آپ کچھ ڈریے نہیں. نبی یہ نہیں کہ مجھ کو خدا نے یہ کہہ دیا میں جو چاہوں تو نہیں، وہ تو اور جھوکتا ہے اور جھوکتا ہے. نبی کی شان یہی ہے. نبی کیا کہا انا المعترف بالذنب اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المجرم ذمیم. اللہ کے دربار میں جب نبی آتا ہے تو اپنے کو فنا کر کے آتا ہے، کوئی درجہ ہمارا نہیں. اللہ بڑھاتا ہے، وہ گھٹاتا ہے اپنے کو. اس بنا پر وذکر فإن الذکر تنفع. ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کی ضرورت ہے. ہم فارغ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس کام میں لگائے رکھے. یہ بہت بڑا رشتہ ہے اور بہت بڑا سلسلہ ہے، مبارک سلسلہ ہے. ہمارے بزرگوں کو اس کی فکر رہی ہے، اس چیز کو باقی رکھنے کی فکر رکھی. ہم لوگ اس سلسلے میں تھے، حضرت مولانا صاحب میں پہنچانے گئے تھے الہ آباد کی سلسلے پر. گاڑی لیٹ تھی، بات کر رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا، سلام کیا، بیٹھ گیا. مولانا آئے تعجب سے کہا کہ دیکھو اس زمانے میں ہم لوگ کو کوئی اچھا سمجھ کے آگے بڑھ جائے، یہی اس کی مہربانی ہے. کون موڑیوں کو پوچھتا ہے؟ ہم جو تھے 10 آدمی تھے. اتنا خوش ہوئی میں کہا ان بزرگوں کی نظر پر یہ ہم لوگ کو دیکھ کر کے اچھا سمجھ کے آگے بیٹھ گیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے.
دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بھی توفیق دے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی ایک آدمی کو ہدایت اگر ہو جائے تو ہمارے نام سے اس کو بہتر سمجھو. بہت بڑی حدیثوں کا استحضار آیات کا استحضار بہت بڑی بات ہے. حضرت وہاں تشریف لے گئے وہاں محمد احمد صاحب کے ہیں اگر کہیں جاتے ہی تھے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے ہیں ان کے یہاں تو کئی دن رہتے تھے. جانے لگے تو فرمائے مولانا اب آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. مولانا کی ایک حدیث کی بھی اہمیت ہے تب تو یہ فرمایا کوئی خاص حدیث سے تشریف نہیں لائے پوری وفاقی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو ہمارے سلسلہ کسی نہ کسی درجے موجود ہے بہت غنیمت ہے. بہت غنیمت ہے. بہت سے لوگوں کو کچھ سننے سنانے کا موقع بھی نہیں ملتا. وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کا عجیب معاملہ تھا. فرماتے تھے دیکھو میں تم لوگوں کو ناشتہ کراؤں گا. ہم لوگ سوچتے تھے یہ ناشتہ ہوگا جلیبی کچھ منگائیں گے ان کا ادھر تو ایک حدیث سناتے تھے. اب ہمیں منتظر تھے کہ ابھی تو ناشتہ آیا نہیں تو فرماتی یہ ناشتہ کم ہے میں تم لوگوں کو ایک حدیث سنا دیا ہے. معمول اتنی قدر حدیث بات بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اپنے دین کی قدر کی. اپنے قدر جتنا یہاں دین کی طرف متوجہ ہوں گے اللہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے. اس بنا پر اپنی بھی فکر کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اس فکر کرنی ہے. ہم لوگ لندن میں تھے جماعت فیصلہ بوٹا تھے بڑے بڑے محدث ہیں جبکہ وہاں وظائف ملتے ہی ہیں. چائے سے کھاتا ہے آدمی جو رانی کھاتی ہے وہی معمولی آدمی کھاتا ہے چائے. مجھ سے خود کہا مولانا ہے کہ دیکھیے مولانا پاکستان ہندوستان سے کتنے محدثین آتے ہیں لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ 3 حدیث سنا دیا کرے کسی. معلوم ہوا کہ عالی بھی شان سے یہ بات ہے کسی اپنی ہی فکر نہیں بلکہ کچھ ہے وہ حدیث ہی سنا دی. جو کام ہو رہا ہے وہ تو ہونے دو اپنے طور سے بھی کچھ کرو وہ نہیں وہ کرو نہیں یہ کرو نہیں. اللہ اپنی فکر بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی فکر پیدا فرمائے کہ اصلاح کرے اور آخرت جہاں شاد کام ہو. اللہ میں بھی تیمیہ بڑے آدمی آپ لوگ جانتے ہیں عشاء کو تک ضرور بیٹھتے تھے وہ اور فرماتے تھے کہ ہادی غدوتی یہ میرا ناشتہ ہے. اب صوفی کو صوفی معمولی ہے کہتے ہیں ہادی غدوتی یہ میرا ناشتہ ہے. جب یہ میں نہیں کرتا تو اپنے بدن میں زور محسوس کرتا ہوں. عشاء کی نماز یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اکابر نے اختیار کیا اپنے کو بچانے کے لیے حفاظت کے لیے. اپنی حفاظت ضروری ہے. اپنی حفاظت اللہ کے ذکر سے ہوگی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح آدمی کو ذکر کی ضرورت ہے. ذکر سے تاریخ آتی ہے قوت آتی ہے. اللہ کا ذکر ولا ذکر اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. صبح شام تھوڑا بہت کچھ کر ہی لینا چاہیے. اس سے قوت آتی ہے اور انشاءاللہ قوت باقی رہے گی. یہی عادت رہے گی تو وہاں بھی تم پڑھ لو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت دے. ابھی سلسلہ تھا ایک نکاح میں ہم لوگ گئے تھے بہت بڑا مجمع تھا. ہم نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. میں نے کہا نکاح کوئی پڑھا نہیں میں کچھ بیان کروں گا. اللہ کا شکر مجھے بہت ہی اچھا رہا. پتھر ہوا کیا میں نے نکاح کے بدلے کوئی آیت نہیں پڑھی. میں نے اول عصر پڑھا پوری سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
میں نے کہا دیکھو یہ وہ سورہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے. اتنی اہمیت اس کی. اس وجہ سے میں سنا رہا ہوں تم لوگوں کو. سنایا میں نے, بہت متاثر ہوں, بہت لوگ متاثر ہوں, میں بھی متاثر ہوں. یہ وہ سورہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ نہ نازل ہوتا, صرف یہ سورہ نازل ہوتی ہے اصلاح کے لیے کافی. میں نے کہا باراتیوں سے کہا میں نے کہ یہ چیزیں سنو, اس پر عمل کرو تاکہ مسلمان ہو, مسلمانوں کی صورت شکل بناؤ اور کچھ اعمال اختیار کرو. انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں کا بھی بیڑا پار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو تو فرمایا, اسی کے توسط سے علماء کی ذمہ داری ہے کہ دین کی باتیں پہنچایا کریں. انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے تمہاری بھی اصلاح ہوگی اور اس کا نور سارے عالم میں شائع ہو جائے گا. سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ اپنے تک چیز کو نہ رکھو. بھائی صحابہ نے دل میں بات آئی کبھی تو ایک دوسرے کو سناتے تھے, تو ہمارے اندر بھی تو جائیے اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے. بہرحال والعصر صاحب بیان کیا, لوگ بہت خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق برآمد کرے. خود اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی کرنی چاہیے, خاص طور سے اپنے اولاد. تو پر کل میں نے ایک حدیث دیکھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر خود عمل کرتے تھے اور صحابہ کو بھی متوجہ کرتے تھے کہ تم لوگ بھی اس پر عمل کرو. میں نے اس پر بیان کیا. دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی فکر, اپنے شاگردوں کی مریدین کی فکر ہونی چاہیے. یہ لوگ بھی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ اجتماع بھی جو ہو اس میں اسی فکر کو لیے ہوئے ہو. انشاءاللہ العزیز جو باتیں ہم سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, مومنین کو نفع ہوگا. یہ ایک معیار ہے اپنے ایمان کو جانچنے کی کہ تذکیر اور واعظ اور بیان میں دیکھو کہ میرے دل پر تو اثر ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, نہیں ہو رہا تو فکر کرو اپنے ایمان کی. اللہ مشاء نے لکھا ہے کہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو سوچو یا تو ایمان بالکل نہیں ہے یا ایمان ضعیف ہے جس کو قوت دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. برابر یہ ہوتا ہے شاید دن نہ ہوا ہو, برابر یہ ہو رہا ہے اور بہت نصیب بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کرنے کی. کبھی کبھی یوں تو بیان تو کرتے ہی رہا ہمیشہ, لیکن یہ ایک سلسلہ اس طرح ہو گیا ہے. بہت دور سے لوگ آتے ہیں باقاعدہ, بھائی چائے پی, تمہیں کو یہی سلسلہ رہا, کچھ پڑھ کر کے چائے پیو پھر وہ سنو, پھر من ہی ملتا تھا بس یہاں روانہ ہو جاتا. بیٹھو نہیں, اس پر بات چیت نہیں ہوگی. بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ بھی جاری. کل تو ناغا ہو گیا تھا, آج پھر جاری ہو گیا. مجھے اس کی خوشی ہوئی کہ سارے میرے ذہن میں بالکل ہی یہ نہیں تھا, بالکل نہیں, انہوں نے کہا بھی نہیں تھا, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ ایک سلسلہ بھی میرا معمول چلا رہا تھا. الحمدللہ یہاں پورا. اب یہاں پورا نہ ہوتا اور کہاں ہوتا, وہ نہیں چاہیے تھا یہاں پر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی, میرے بچوں کو بھی, متعلقین کو بھی, سب کو. بس مجھے اگر یہ چیز حاصل ہو گئی, مراد حاصل ہو, سب کچھ کر لیا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا. گجرات میں ہوگی بہت شعر پسند ہے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں, دیکھا تو کیا دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا بنا دے. دنیا میں دل اگر لگا ہوا ہے وہاں ہم آخرت ہی کے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک عورت گزری, ویسے فرمایا کہ دیکھو یہ ایسی ہے لیکن یہ جنتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے میں ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو. بہت بڑے آدمی معلوم ہے ہر وقت روبی میں رہتے رہے, جلا نہیں, بہت ہی پستی, بہت ہی شکستگی. ارے میاں
جنت کے لیے سوال تو کریا کرو. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل. اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں ہر اس عمل ہر اس قول کا جو جنت کے قریب کر دے. فرماتے تھے جنت بھی خوش ہو جائے گی جب تم یہ سوال کرو, جنت بھی خوش ہو جائے گی. اور دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ بھی خوش ہوگی کہ ہم سے ڈرتا ہے. فرماتے دیکھو دیکھو پولیس والے کھڑے رہتے ہیں, چوراہے پر کھڑے رہتے ہیں, رکشے پر 2 آدمی آئے تھے, 3 آدمی پہنچ جاتے ہیں, تو دور سے ایک اتر جاتا ہے, حالانکہ پولیس والا دیکھتا رہتا ہے. تو پولیس والا اس بنا پر نہیں ٹوکتا کہ ہم سے ڈر گیا, اس بنا پر قانون کی بات کیا, اس بنا پر. تو اللہ سے ڈرو, اللہ ڈر کے دے کر تمہاری مخبر کرے گا. اللہ جہنم بھی خوش ہو جائے گی. اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول عمل. اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس عمل سے جو جہنم کے قریب ہے. جہنم خوش ہوتی ہے اپنے سے پناہ مانگتے ہیں. بہرحال یہ سب تعلیمات ہیں ہمارے بزرگوں کی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے. فرماتے تھے, میں نے کل بھی بتلایا تھا, بہت فرماتے کہ دیکھو خانقاہ کے لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو میرے لیے یہ دعا کیا کرو, اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزٍ ولا فاضح. یا اللہ میں خوشگوار زندگی چاہتا ہوں اور موت ڈھنگ کی چاہتا ہوں اور لوٹا عزت کے ساتھ چاہتا ہوں. اور یہ دعا بہت فرماتے تھے. کئی کی مطلب پڑھ لیا کرو, یہ بھی فرما کئی کی مطلب کرو. اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاح واوسطہ فلاح وآخرہ نجاح. حضرت تھانوی کہتے تھے جب میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں میں قوی ہو جاتا ہوں. اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاح واوسطہ فلاح وآخرہ نجاح. صلاح فلاح نجاح. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ابتدا کی توفیق برآمد فرمائے. خاص عمل کیا تھا؟ دعا کا تھا. لجاجت مناجات بندہ اس لیے آیا ہے تاکہ اپنی بے بسی کے اظہار کرے اور اللہ کی طرف سے انعام پا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ گھر کو بھی آباد, گھر والوں کو بھی آباد رکھے. دین مستقیم پر پورے الحمدللہ ملک ہی ہے جو ہے, مطلب یہ سب شہر جو ہیں جس میں اللہ کا یہ قابل مبارکباد. انشاءاللہ اس سب کی حفاظت اس کی برکت سے ہوتی رہے گی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک اليسر والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہم انی اسألک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی بحوانی علی الناس. اللہ تعالی ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں, آپ خاص معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیے, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. تمام فتنے جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر اور بھلائی سے ہم میں, ہمارے ذریت میں, بلکہ تمام قیامت تک جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو اسلام پر, ایمان پر دائم و قائم رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.